علاوہ یہ باتھ روم جو ہمارے یہاں جو WC اور کوموٹ کا جو ہمارے یہاں ایک جو رجحان اور بہت عجیب و غریب ہے، کوموٹ اور WC وغیرہ کے رخ کے حوالے سے جو بھی احتیاطیاں ہمارے یہاں ہیں تو اس کی وضاحت آپ ذرا فرما دیں۔ WC وہ جس پر وہ پائیدان بنے ہوتے ہیں اور زمین کے اندر گڑی ہوئی ہوتی ہے، اور کموڈ وہ جو زمین کے اوپر رکھا ہوتا ہے کرسی کی طرح گول سا۔ پاک رہنے کا تصور جو ہے نا یہ بہت کم ہو گیا ہے، ورنہ مسجد میں کوموڈ کیوں نہیں ہے؟ حرمین طیبین میں بڑے بڑے اسپیشل WC حمامات میں لگے ہوئے ہیں، اور کموٹ بھی ہوتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے یہ معذوروں کے لیے۔ مجھے کموٹ استعمال کرنا نہیں آتا کس طرح اس میں آدمی پاک ہو، تو میں اس لیے بہت گھبراتا ہوں۔ حالانکہ سائنٹیفک طور پر دیکھیں نا، سائنسی اعتبار سے تو بھی یہ نقصان دہ۔ کموٹ پر بیٹھ کر ہنستے ہیں نا وہ برابر اس پہ زور نہیں لگتا، خالی نہیں ہوتی، یہ تھوڑی بہت اندر میں وہ مسالہ رہ جائے گا اور وہ بیماریاں پیدا کرے گا۔ WC میں صفائی بہتر ہو جاتی ہے الٹے پاؤں پہ جبکہ زور دے، الٹے پاؤں کی طرف بڑی آنت ہوتی ہے، جب پریشر پڑتا نا الٹے پاؤں پر تو بڑی آنت کا منہ کھل جاتا ہے، لیکن کموڈ میں یہ ممکن نہیں ہے۔ کموڈ نکالو جہاں ممکن ہے یا WC لگاؤ، اور بڑی سائز کا WC لیں۔ آپ بڑی سائز کا ڈھونڈیں گے نا تو لوگ اس کو بنوائیں گے۔ استنجا کرتے وقت قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا یہ دونوں حرام ہے۔ اگر 45 کے اینگل کے اندر رہا نا تب بھی وہی گناہ ہوگا۔ یہ حنفی علماء کا موقف ہے۔ تو اب جیسے قبلے کی طرف منہ کیا اور تھوڑا سا رائٹ یا لیفٹ رخ چینج کیا اپنا، لیکن وہ 45 کے اینگل کے اندر ہے تب بھی یہ گناہ باقی ہے، تو 45 کے باہر نکلنا پڑے گا، نہ 45 کے اندر رخ ہو نہ وہ پیٹھ ہو، اس طرح ہونا چاہیے۔ اب یہ جو غلط بنے ہوئے، یہ غلط بنے ہوئے ہونا، اس کو میں گناہ نہیں کہتا کہ یہ غلط بنے ہوئے یہ گناہ جاری ہے، اس کو نہیں کہوں گا، کیونکہ استنجا کرتے وقت مسئلہ معلوم ہونا چاہیے جو استعمال کرنے گیا کہ وہ کس رخ بیٹھے۔ بعضوں کا واقعی بہت آزمائش ہوتی ہے، اور خود گھر والوں کے لیے سخت آزمائش ہے۔ آزمائش کا اس کو احساس ہی نہیں ہے، آزمائش ہوتی تو وہ دور کر دیتا اپنی۔ تو اس طرح ہے کہ ان کی 90 کے اینگل پر آپ اپنے WC ڈلوائیں، کموٹ کو چھٹی کروائیں۔ اگر گھر میں کوئی ایسا بوڑھا بزرگ ہے اور وہ نہیں بیٹھ سکتا WC پر تو اس کو کموڈ بنا دیں۔ یہ تیر جو ہے نا اوپر کی طرف سیدھا، یہ قبلہ رخ، تو اس طرف اگر استنجا کرتے ہوئے رخ اس طرف ہوا تو حرام، اور عین اس کے پیچھے اگر ہوا تب بھی حرام۔ فرنٹ اینڈ بیک نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اب اس کے دونوں طرف ایرو بنے ہوئے رائٹ اینڈ لیفٹ، یہ سمجھو کہ 45 کے اینگل کے اندر ہے یہ، تو اس ایرو کی طرف بھی رخ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس ایرو کے باہر جہاں رائٹ بنا ہوا ہے اس کی طرف رخ ہونا چاہیے یا پیٹھ ہونی چاہیے۔ اور اس کے نیچے جو سیدھا جو بنا ہوا ہے خط، یہ 180 کا ہے نا، قبلے کے لیے 90 ڈگری پر بنے گا، تو اس اگر رخ کر لیں گے نا تو 45 والا بھی معاملہ حل ہو جائے گا، ورنہ 45 میں رسک رہے گا کہ کہیں آپ 44 ہو جائے گا۔ اگر 45 کے 50 بھی کر لیے تو کبھی آدمی کے ٹانگ میں درد ہوتا ہے، کبھی ویسے ترچھا ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ 45 یا اس کے اندر آپ چلے جائیں، تو 45 کے 45 کے باہر ہونا ضروری ہے۔ تو اس حساب سے انشاءاللہ آپ کوشش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔